وبه نستعين وهو خير المعين ومن وهي الابتداء الغاية نحو السرت من البصرة إلى الكوفة وللتبعيد نحو أخذت من الدراهم أي بعض الدراهم وللتبيين نحو قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان وللزيادة نحو قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم۔ تو حروف جارہ میں سے با کے 10 معانی ذکر ہوئے، جن میں سے کثیر الاستعمال الصاق، باقی معانی کم استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا حرف جار جو ذکر ہوا ہے وہ لام، اس کے 5 معانی جہاں ذکر ہوئے، جن میں سے اختصاص کثیر الاستعمال ہے اور باقی معانی کم استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح من، یہ حروف جارہ میں سے تیسرا حرف من ہے، تو یہ 4 معانی کے لیے یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں 4 معانی اس کے ذکر ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے کثیر معانی ہیں، لیکن ان میں سے جو ابتداء غایت ہے وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، کثیر الاستعمال ہے۔ تو من یہ ابتداء غایت کے لیے، غایت کے معنی ہوتا ہے نہایت، لیکن یہاں مراد اس مثال میں مسافت ہے کہ میری مسافت کی ابتدا بصرہ سے ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ من ابتدائیہ وہ ہوتا ہے کہ جو یہ گویا کہ وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سرت من البصرۃ، بصرہ سے ابتدا ہے، تو یہ من کا مدخول ہے۔ اور من تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبعید یعنی کچھ حصہ بیان کرنا کسی شے کا، مثلا اخذت من الدراهم، تو یہ جو من تبعیضیہ ہوتا ہے یہ گویا کہ کسی شے کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے ہو جس کا یہ حصہ ہو۔ اخذت اصل میں گویا کہ یوں ہے، اخذت شیئا من الدراهم، کہ میں نے دراہم میں سے کچھ اخذ کیے، حاصل کیے۔ تو اسی طرح من تبیین کے لیے استعمال ہوتا ہے، تبیین یعنی جو امر مبہم ہو اس کو بیان اور روشن اور واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، کہ تم رجس سے اجتناب کرو۔ رجس، ہر رجس، من الاوثان، تو یہ رجس مجمل ہے، مبہم ہے، من بیانیہ کے ساتھ اس ابہام کو دور کیا، اس کی وضاحت کی۔ من الاوثان، رجس جو کہ اوثان ہیں، بت ہیں۔ تو کیا بت نجس ہوتے ہیں؟ نہیں، نجس تو نہیں ہوتے، لکڑی کے بنے ہوئے ہوں تو لکڑی پاک ہے، اور پتھر سے بنے ہوئے ہوں تو پتھر بھی پاک ہے، اگر نجس ہو بھی جائیں تو ان کو پاک کیا جا سکتا ہے، قابل تطہیر ہے۔ تو پھر اس کو رجس اور نجاست کیوں کہا گیا ہے؟ انتہائی تنفر کی وجہ سے، کہ بتوں کے سامنے جھکنا اس سے انتہائی نفرت ہے، تو گویا کہ یہ نجاست ہے۔ اچھا، انشاءاللہ تفسیر میں اس کی مزید وضاحت آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح من بعض اوقات زائدہ واقع ہوتا ہے، یہ من زائدہ واقع ہوتا ہے، یہ چوتھا معنی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یغفر لکم من ذنوبکم، تو یہاں من ذنوبکم، جو من ہے من زائدہ ہے، گویا کہ اصل میں یغفر لکم ذنوبکم، سمجھ گئے؟ تو یہ مختصر سا اس کا ترجمہ اور مفہوم تھا، مطلب تھا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں۔
ومن واو حرف عطف ہے جس کا عطف اسی ما قبل پر ہو رہا ہے، لام پر ہو رہا ہے، واللام. اور من یہ مبتدا ہے، من مبتدا ہے. من حرف جار ہے، ہاں حرف جار مبتدا واقع ہوتا ہے. یہ من کیسے؟ ماشاء اللہ. تو پھر حرف جار نہ کہیں، پھر کہیں کہ یہ من اس حرف جار کا اسم ہے. ہاں. من مبتدا. ایک اور بات اب کرتا جاؤں، ہاں سن لیں چھوٹی سی بات. من ہے مبتدا اور اس کے بعد ہے یا لابتداء الغایت، یہ جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے. تو جو جملہ خبر واقع ہو، اسی طرح جو جملہ حال واقع ہو، جو جملہ کانا کی خبر واقع ہو، انا کی خبر واقع ہو، مبتدا کی خبر واقع ہو، جو جملہ موصول کا صلہ واقع ہو، تو چونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، اگر وہ جملہ مفرد کی جگہ پر آئے تو اس صورت میں اس جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن رابط میں سے ایک، روابط کافی ہیں، کثیر ہیں، ان میں سے ایک ہے ضمیر غائب جو کہ اصل ہے روابط میں. تو اس لیے ضمیر کہہ رہا ہوں. تو اس جملہ میں ضمیر کا ہونا، رابط کا ہونا ضروری ہے. رابط کا ہونا ضروری ہے، مثلا ضمیر غائب کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جو ضمیر، اگر یہ جملہ خبر ہے تو وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی. اگر یہ جملہ صلہ ہے تو وہ ضمیر موصول کی طرف لوٹے گی. اگر یہ جملہ صفت ہے تو وہ ضمیر موصوف کی طرف لوٹے گی. سمجھ گئے؟ اچھا اب توجہ کرنا. من یہ مبتدا ہے، اس کے بعد واو یہ زائدہ ہے. یہ واو عاطفہ نہیں ہے. اگر کہیں کہ من معطوف علیہ ہے اور واو حرف عطف اور یا معطوف، تو معطوف علیہ مل کر مبتدا، اور لابتداء الغایت یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر اس مبتدا کی خبر. تو لابتداء الغایت یہ پھر جملہ نہیں ہے جی. یا اس کو اگر آپ جملہ بھی بنائیں کہ ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ ایک ہیہ کی خبر بنے گی، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ہیہ کا مرجع کون ہے. تو یہ ہیہ ضمیر جو مبتدائے دوم ہے، یہی رابط ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ بات بھولنے نہ پائے کہ جو بھی جملہ واقع ہوتا ہے اگر وہ مفرد کی جگہ پر ہے کہ جس میں اصل افراد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس جگہ پر جملہ ہے، تو اس جملہ میں رابط کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے وہ رابط جو ہے اس جملہ کو، کیونکہ جملہ مستقل ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ رابط نہ رکھا جائے تو وہ مستقل ہے، جہاں چاہے گا چلا جائے گا، بھاگ جائے گا. ہاں جس طرح حیوان ہوتا ہے نا، حیوان تو اس کو باندھا جاتا ہے، رسی رابط ہوتی ہے. لیکن اگر رسی نہ ہو، یہ رابط نہ ہو، تو اس کی مرضی جہاں چاہے چلتا پھرتا ہے، ہاں تو نقصان کرے گا. تو اس لیے رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے. من مبتدا اول واو زائدہ اور ہی مبتدا دوم لابتداء الغایت، لام حرف جار، ابتدا مضاف،
الغایت مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ثابت کے متعلق ہو گیا، اور ثابت اپنے ہوا ضمیر یا ثابت اپنے ہے ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر یہ خبر بن گئی ہے یا مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر یہ خبر بن گئی من مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اس کے بعد نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، تو یہ اصل میں جملہ اس طرح بنے گا مثالہ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ مین جو ہے یہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، ابتداء غایت کے لیے آتا ہے تو اس کی مثال دیں، فرماتے اس کی مثال نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، جس طرح کہ یہ جملہ ہے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس جیسا کوئی بھی جملہ ہو تو وہ اس کی مثال بن سکتا ہے۔ سرت من لاہور الی پشاور، میں لاہور سے پشاور تک سفر کیا، میری ابتدا لاہور سے، یا من سرگودا الی، جس کو سرجودہ گا تو عربی میں نہیں ہوتا لیکن آپ اسی طرح ہی کہہ دیں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، من سرگودا الی لاہور، سرگودا سے لاہور تک۔ اچھا تو سر تو ہاں، تو یہ پتہ چل گیا نا کہ نحو، اب یہ کس طرح جملہ بنے گا، یعنی مین ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، اچھا ابتداء غایت کے لیے آتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے، تو جواب میں وہ کیا کہے گا، مثالہ نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ من ابتدائیہ کی مثال اس قسم کا جملہ ہے، نحو کے معنی قسم کا، جیسا، اس جیسا کوئی جملہ ہو جائے تو وہ اس کی مثال ہے۔ مثال ہو مبتدا ہو گیا، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور نحو مضاف سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن گیا مبتدا محذوف مثال ہو کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اور سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس کی الگ ترکیب یوں بنے گی، سرت سارا یسیر و سیر، تو یہ سرت فعل با فاعل، سرت میں فعل کون ہے آپ بتائیں، سیرورت اچھا فعل، سر تو نہیں، سر تو میں سیرورت نہیں، سر تو میں سیر، سارا یسیر و سیرا، تو یہ سیر چلنا، یہ اصل فعل ہے، تو یہ فعل اور تو ضمیر اس کا فاعل، سر تو میں نے سیر کی، میں چلا، تو یہ فاعل ہے کس کا، سیر کا، کون، متکلم جو کہہ رہا، سر تو من البصرۃ فعل با فاعل، اور من حرف جار، البصرۃ مجرور، جار مجرور مل کر سرتو کے متعلق ہو گیا، الی الکوفۃ یہ جار و مجرور مل کر دوسرا متعلق ہو گیا سرتو کے، سرتو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو اس کے کتنے ظرف ہیں سرتو کے، دو ظرف ہیں، ظرف لغو ہیں یا ظرف مستقر ہیں، کون بتائے گا، ہاں چلو یہ بات، ظرف لغو کیا ہوتا ہے، ظرف مستقر کیا ہوتا ہے، ظرف لغو کو لغو کیوں کہتے ہیں، مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں، ظرف مستقر اصل میں کیا ہے، کیا مستقر ہے یا مستقر فیہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی یاد کروں گا، ابھی ذرا جلدی ہے، دیکھیں وللتبعید، اور مین تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں ترکیب دیکھیں ادھر، وللتبعید واو حرف عطف، اور من مبتدا محذوف، للتبعید یہ جار مجرور مل کر ثابت سن کے متعلق ہو گیا، ثابت سن اپنے ہے یہ ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر بن گیا مبتدا محذوف من کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ نحو اخذت من الدراہم،
تبعیض کے لیے من آتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ تو اب کیا بنے گا جملہ؟ مثالہ نحو اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم. تو مثالہ مبتدا محذوف اور نحو مضاف، اخذت من الدراہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بن گیا مبتدا محذوف مثالہ کی مبتدا خود مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اخذت من الدراہم کی علیحدہ ترکیب کیوں ہے؟ اخذت فعل با فاعل، شیئن اخذت کے بعد اور من الدراہم سے پہلے لفظ شیئن محذوف ہے، اصل میں ہے اخذت شیئا من الدراہم، میں نے دراہم سے، اخذت الدراہم کیا معنی بنے گا؟ میں نے سارے دراہم جتنے درہم تھے سب اٹھا لیے، سب لے لیے. لیکن اخذت من الدراہم یعنی میں نے دراہم میں سے کچھ لیے، تو کچھ لیے تو وہ شیئن، اس لیے میں کہوں کہ شیئن یہ پہلے محذوف ہے کہ جس کا بعض قول ہو تاکہ اس سے بعض لیا جائے. شیئن موصوف من الدراہم یہ جار و مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر یہ صفت بن گیا شیئن موصوف کا، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر اخذت کا مفعول بہ بن گیا. سمجھ گئے؟ اخذت کا مفعول بہ بن گیا تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اب دیکھنا پھر توجہ کرنا، اے حرف تفسیر، آگے پڑھو، کیا پڑھیں گے؟ کس طرح پڑھو گے عبارت کو؟ اے بعض الدراہم، بعض کو منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ مفعول بہ ہے جی. اے اخذت بعض الدراہم، بعض الدراہم، بعض مضاف دراہم، الدراہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہو گیا کس کا؟ اخذت فعل محذوف کا جو اے کے بعد محذوف ہے، اور اس پر قرینہ محذوف پر وہی ہے جو پہلے اخذت ذکر ہو چکا ہے. اخذت من الدراہم اے بعض الدراہم، تو اے حرف تفسیر اور بعض الدراہم بعض مضاف، دراہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا کس کا؟ اخذت فعل محذوف کا. تو یہ اخذت فعل با فاعل تو ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. اخذت ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ محمود الفا، شاباش. بات کون سا بنتا ہے؟ بر وزن فعل یفعل، شاباش. اخذ یاخذ بر وزن فعل یفعل. اخذ ایک اخذ بمعنی لینا ہوتا ہے اور ایک اخذ بمعنی ایک اور بھی بتا دیں. اخذ بمعنی شروع بھی ہوتا ہے، اخذ بمعنی شارع افعال شروع میں سے. اچھا، وللتبیین یعنی ومن للتبیین، من مبتدا للتبیین اسی سابقہ ترکیب کے مطابق وہ متعلق وغیرہ سب مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ. یہ ٹھیک ہوگی ترکیب؟ ہاں ٹھیک. آگے نحو قولہ تعالی، نحو مضاف اور اس سے پہلے مثال ہو مبتدا محذوف ہے، یعنی جو من تبیین کے لیے آتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ مثل قولہ تعالی، مثالہ نحو قولہ تعالی. مثل قولہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نحو قولہ ہو جائے تو بھی، یعنی اس قسم کا کوئی قول ہو تو وہ اس کی مثال بن سکتا ہے. ہاں تو مثال ہو مبتدا محذوف، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور نحو مضاف، قول ہی تعالی قول مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ ذوالحال، تعالی فعل با فاعل
یہ اس ذوالحال سے حال ذوالحال مل کر یہ مضاف الیہ ہو گیا قول کا، تو قول اپنے اس مضاف الیہ کے ساتھ مل کر، اور فاجتنب الرجس من الاوثان جو مقولہ ہے اس سے بھی مل کر یہ مضاف الیہ ہو گیا نحو مضاف کا۔ تو نحو مضاف اپنے اس اتنے بڑے مضاف الیہ کے ساتھ، لمبے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن گیا مبتدا، مثال ہو معذوف کی مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ۔ لیکن اس فاجتنب الرجس من الاوثان اس کی الگ ترکیب یوں ہے کہ فا، یہ فا تفصیلیہ ہے، فاجتنب الرجس، بس تم رجس سے اجتناب کرنا۔ یا اس سے پہلے اب میں نے تازہ دیکھا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کس طرح وہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے کہ فا تفصیلیہ ہی بنتی ہے، شاید تفصیلیہ ہو جی، اگر کوئی اور ہے تو وہی سے، ہاں لیکن اب میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو اجتنب الرجس، اجتنب، فاجتنب الرجس، اجتنب، اجتنبا، اجتنبو، صیغہ اوہو، صیغہ جمع مذکر مخاطب، فعل امر حاضر معلوم، بھولنا نہ پائے گا۔ صیغہ کیا ہوتا ہے؟ فعل، صیغہ کی بجائے فعل بتا دیتے ہیں، فعل کی بجائے صیغہ بتا دیں، یہ نا صحیح۔ فاجتنبو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر مخاطب، فعل کون سا ہے؟ امر حاضر معلوم، باب کون سا بنے گا؟ باب افتعال، مجرد ہے یا مزید ہے؟ مزید فی ہے، ٹھیک ماشاء۔ فاجتنب الرجس، فاجتنبو، اجتنبو، یہ فعل امر حاضر معلوم، صیغہ جمع مذکر مخاطب، اس کا فاعل کون ہے؟ انت ہے یا انتم ہے؟ بتاؤ شاباش، جمع مذکر کا صیغہ ہے، انت فاعل ہے یا انتم ہے؟ انتم کہاں ہے؟ خدا حافظ، ماشاء۔ یہ واو تیرا جتنا موٹا، تیرا اتنی واو موٹے سر والی پڑی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ واو ضمیر بارز اس کا فاعل، انت یا انتم اس کا فاعل نہیں ہے۔ جب فاعل ضمیر بارز ہو تو ضمیر مستتر کہاں ہوگا؟ ضمیر مستتر صرف پہلا صیغہ جو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اس میں ضمیر ہمیشہ مستتر ہوتی ہے، ہاں کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا ہاں دیکھیں، پھر دیکھو، فاجتنب الرجس، فاجتنبو، اجتنب فعل، اجتنبو اس میں اجتناب فعل، واو ضمیر بارز اس فعل کا فاعل، الرجس، بولو کیا بنے گا؟ ہاں، اور من الاوثان، الرجس آپ کہہ رہے ہیں نا مفعول بھی، اور من الاوثان کیا بنے گا؟ ہاں ہاں بولو، جار مجرور مل کر کس کا متعلق ہوگا؟ اجتنبو فعل کا، شاباش، بالکل غلط کہا۔ سنو، میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو پہلے کہ جو جار و مجرور ہوتا ہے یا یہ نکرہ کے بعد واقع ہوگا، یا معرفہ کے بعد واقع ہوگا، یا ذوالوجہین کے بعد واقع ہوگا، جس میں نکرہ کی بو ہو یا معرفہ کی بو ہو، اس کے بعد واقع ہوگا۔ اگر نکرہ کے بعد، نکرہ خالصہ کے بعد واقع ہو تو صفت ہوتا ہے، ظرف یہ جار و مجرور نکرہ خالصہ کے بعد صفت واقع ہوتا ہے، معرفہ خالصہ کے بعد حال واقع ہوتا ہے، تو یہ معرفہ کے بعد نہیں، الرجس پر الف لام نہیں ہے، ہاں تو الرجس ذوالحال من الاوثان، جار مجرور مل کر ثابتن کے، ہاں کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، جیسا ثابتن نہیں کہنا، ثابتن کے متعلق ہو کر یہ حال ہوا الرجس ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر
اب کہو کہ یہ مفعول بہی ہوا فاجتنبوا فعل، تو فعل اپنے فاعل اور اس مفعول بہی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو۔ اے حرف تفسیر، حروف تفسیر کتنے ہیں؟ ہاں حروف تفسیر کتنے ہیں؟ دوسرا کون ہے؟ ایک تو اے اور دوسرا حرف تفسیر کون ہے؟ ہاں بولو بتاؤ، دوسرا حرف تفسیر کون ہے؟ لو کہاں ہے؟ لو، سبحان، لو حرف تفسیر ہوتا ہے؟ لو لا حرف تفسیر ہوتا ہے؟ ہاں بولو، ان حرف تفسیر کتنے ہیں؟ دو، اے اور ان، بھول گئے؟ ہاں نامیر میں پڑھی تھی مثال، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو یہ ان حرف تفسیر ہے، لیکن یہ اس کی تفسیر کرتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے قول ہو یا جو بے معنی قول ہو، تو نادینا قول نہیں، بے معنی قول۔ حروف تفسیر کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ اے اور ان، شاباش، اب تو آپ کو یاد ہوگا، یاد رکھنا پھر نہ بھول جانا۔ اے حرف تفسیر کہاں تھا؟ ہاں اے حرف تفسیر، الرجسا کیا ہے؟ بولو، ہاں الرجسا ہر جگہ ذوالحال نہیں ہوتا، اگر اس کے بعد جار و مجرور ہو تو پھر یہ ذوالحال ہوتا، یہ موصوف ہے، پچھلا نہیں ہے، یہ آگے ہے۔ الرجسا کیا ہے؟ موصوف، وہاں ذوالحال تھا تو موصوف تھا، لیکن یہاں ذوالحال نہیں لیکن موصوف تو ہے۔ اچھا، الرجسا یہ موصوف، الذی ترکیب آپ نے کرنی ہے، کرو اس جملہ کی ترکیب آگے، شاباش۔ الذی کیا ہے؟ اس میں موصول، شاباش۔ آگے ہوا، ہاں 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 مجھے بولو، مبتدا، ہاں ہوا مبتدا، الاوثان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ شاباش، صلہ ہو گیا الذی موصول کا، تو یہ موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ صفت بن گئی الرجس موصوف کی، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر کیا بنا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ فعل مقدر کا مفعول بنا۔ فعل مقدر کون سا ہے؟ وہ جو پہلے مذکور ہے نا، وہی اس مقدر پر قرینہ ہے۔ اے اجتنبوا الرجس الذی هو الاوثان، تو یہ اے کے بعد اجتنبوا جو مقدر ہے فعل، اس کا یہ مفعول بہی بنا، تو وہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی کے ساتھ مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ ہو کر جملہ تفسیریہ ہو گیا، شاباش۔ وللزیادۃ نحو قولہ تعالی، یعنی ومن للزیادۃ، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، آگے نحو قولہ تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ کیسے اسمیہ ہوا؟ چونکہ یہ اس میں وللزیادۃ ومن للزیادۃ مثالہ مثل قولہ تعالی، مثالہ نحو قولہ تعالی۔ اچھا، تو مثال ہو مبتدا محذوف اور نحو مضاف، قول مضاف الیہ اور قول مضاف ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل با فاعل اس ذوالحال کا حال، حال اپنے ذوالحال کے ساتھ مل کر مضاف الیہ ہو گیا، قول مضاف کا، قول مضاف اپنے اس مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ قول ہو گیا، ہاں یہ قول بن گیا نا، اور یغفر لکم من ذنوبکم یہ مقولہ بن گیا، تو یہ قول جو ہے اپنے مضاف الیہ
اور مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا، نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر خبر بن کے مبتدا مثال معذوف کی مبتدا میں خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، مگر اس جملہ کی ترکیب علیحدہ یغفر لکم من ذنوبکم، جی اس کی ترکیب کس طرح بنائیں گے؟ یغفر یہ فعل ہے، یغفر تھا تو یہ مجزوم یہاں ذکر ہو رہا ہے، یغفر یہ فعل مضارع ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے جو ضمیر مستتر لفظ اللہ کی طرف اسم جلالت کی طرف لوٹتی ہے، لکم لام حرف جار، کم ضمیر مجرور جار مجرور مل کر اس یغفر کے متعلق ہو گیا، اور من ذنوبکم میں من زائدہ ذنوب مضاف کم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول ہو گیا، گویا کہ اصل میں یغفر لکم ذنوبکم، تو یہ فعل اپنے اس متعلق اور فاعل اور مفعول بھی ان سب کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اچھا تو وہ آگے ہے وَإِنْتِلَا لِنْتِعَلَى یہ انشاءاللہ آئندہ درس پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ المعصومین۔